Assalamu alaikum, my name is Noman and you're watching SharpScripter YouTube channel. آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا how to choose a programming language. ایک بہت ہی زیادہ سمپل بٹ بہت ہی زیادہ کنفیوزنگ کوسچن جو کہ ہر ایک نیو پروگرامر نیو ڈیولپر کے مائنڈ میں آتا ہے، وہ ہے کہ میں کون سی پروگرامنگ لینگویج سیکھوں، مجھے کون سی پروگرامنگ لینگویج سیکھنی چاہیے جس سے مجھے ایک اچھی جاب ملے، مجھے ایک ہائیلی پیڈ جاب ملے۔ یہ ایک بہت ہی نارمل کوسچن ہے جو کہ ایک نیو ڈیولپر کے مائنڈ میں آتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں اس کوسچن کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا بیسڈ آن مائی نالج اینڈ مائی ایکسپیرینس۔ اوکے، سو جب ہم دیکھتے ہیں پروگرامنگ لینگویجز کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ there is tons of programming languages, more than 100۔ اتنی زیادہ پروگرامنگ لینگویجز جب ہوں گی تو وہ پہلے ہی بندے کو اوورویلم کر دیں گی۔ اگر آپ صرف پروگرامنگ لینگویجز کو ہی دیکھیں تو آپ کو پلس ایک اور چیز جو اوورویلم کرے گی وہ ہے یوٹیوب ویڈیوز۔ یوٹیوب ویڈیوز کیسے؟ آپ کو ہر بندہ اپنا پرسپیکٹیو بتا رہا ہوگا۔ کوئی کہہ رہا ہوگا سی شارپ بیسٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا پائتھن بیسٹ ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ جاوا از دا بیسٹ، کوئی کہہ رہا ہوگا سوئفٹ از دا بیسٹ۔ یہ کیوں ایسے ہے؟ بیکاز آف دیئر اون پرسپیکٹیوز، دیئر اون ایکسپیرینسز۔ ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ پروگرامنگ لینگویج اچھی ہے، اس میں آپ کو اچھی جاب ملے گی، آپ کو سیلری اچھی ملے گی اور آپ کیریئر اس کے اندر بنا سکتے ہو۔ یہ چیز صرف یوٹیوب نہیں بلکہ آپ نارمل اگر اپنی لائف کے اندر بھی اپنے ارد گرد دیکھو گے تو آپ کو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ اوپینینس دیتے ملیں گے۔ تو یہ چیزیں ساری جب کمبائن ہوتی ہیں تو بہت ہی زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کر دیتی ہیں ایک نیو پرسن کے مائنڈ میں جو انڈسٹری میں آنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اس کو کوئی بندہ بتا دیتا ہے کہ پائتھن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ جا رہی ہے، پائتھن کو سیکھو، پائتھن میں کیریئر ہے، دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ وہ بندہ پائتھن اسٹارٹ کرتا ہے، وہ اس کے اندر کچھ کام کرتا ہے، تھوڑی دن بعد وہ کسی اور بندے کو ملتا ہے یا وہ کوئی اور یوٹیوب ویڈیو دیکھتا ہے، وہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار جو سی شارپ ہے وہ انٹرپرائز لیول کی لینگویج ہے اور سی شارپ کے اندر ہی سارا انٹرپرائز کام ہوتا ہے۔ سی شارپ کو مائیکروسافٹ اون کرتی ہے، اس کے علاوہ ڈاٹ نیٹ جو اس کے اندر فریم ورک ہے وہ گرو کر رہا ہے، ڈاٹ نیٹ کور آ گیا ہے۔ تو آپ سی شارپ سیکھیں، آپ پائتھن کیوں سیکھ رہے ہیں؟ پائتھن تو اسمالر انڈسٹریز کے اندر کام ہوتا ہے اور فارن کنٹریز کے اندر پائتھن کا سکوپ زیادہ ہے، یہاں پہ پائتھن کا کام نہیں ہے۔ تو وہ بندہ کنفیوز ہوتا ہے، وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے سی شارپ کی طرف۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ اس نے پہلے 6 منتھ پائتھن پہ لگائے، اب وہ 6 منتھ سی شارپ پہ لگائے گا، کوئی نیا بندہ آئے گا وہ اس کو نیا اوپینین دے گا، وہ ادھر چلا جائے گا اور ڈائیورٹ ہوتے ہوئے ایونچولی وہ تھک جائے گا اور وہ کہے گا نہیں دس از ناٹ دا تھنگ دیٹ آئی کین ڈو، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، اور وہ ایونچولی اس چیز سے ڈپریس ہو کے پروگرامنگ جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ مجھے اکثر دوست کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یار مجھے فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ پائتھن سیکھ لو یا سی شارپ سیکھ لو، تو میں اب کیا کروں؟ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی کے اوپینین کو بھی نہ سنیں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ کو کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہے، اب میں آگے ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ آپ کیسے سلیکشن کر سکتے ہیں، بٹ انیشیلی کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج ہے جو آپ نے ایک دفعہ ڈیسائیڈ کی کہ میں اس کو سیکھوں گا تو پھر اس کو اپنا ٹائم دیں اور اس سے کچھ گین حاصل کریں۔ جب آپ کو کچھ گین ہو جائے پھر آپ سوچیں کہ میں نیکسٹ اب کسی اور پروگرامنگ لینگویج کی طرف موو کروں۔ یہ تو ایک پرسپیکٹیو ہو گیا۔ سیکنڈ پرسپیکٹیو، پروگرامنگ لینگویجز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم بائسنس دکھائیں۔ بائسنس مین کہ آئی ایم اے پائتھن لور یا آئی ایم اے سی شارپ لور، آئی ایم سوئفٹ لور۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگی
کیونکہ جب آپ پروگرامنگ لینگویج میں باعث ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ پائتھن کی طرف باعث ہو جاتے ہیں, یو سیڈ دیٹ کہ پائتھن از دا بیسٹ پروگرامنگ لینگویج, پائتھن کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے, ڈاٹا سائنس کے اندر کام ہوتا ہے, نو یو آر باعث وتھ پائتھن. اب کیا ہوگا؟ اگر میں آپ کو کوئی ویب ڈیولپمنٹ کا کام دوں گا, آپ اس کو بھی پائتھن سے کرنے کی کوشش کرو گے. اگر میں آپ کو کوئی اینڈرائڈ کا کام دوں گا, آپ ٹرائی آؤٹ کرو گے کہ میں کیسے پائتھن کے تھرو یہ کام کر سکتا ہوں. تو کیا ہوگا کہ جب آپ ایک پروگرامنگ لینگویج کو ہر جگہ پہ فٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ چیز ایک جگہ پہ تو اچھا پرفارم کرے گی, دوسری جگہ پہ میں بھی وہ اچھا پرفارم نہ کرے. تو اس سے ایونچولی جو اینڈ ریزلٹ بنے گا, جو پروڈکٹ بنے گا جس نے کلائنٹ کو امپیکٹ کرنا ہے, وہ اچھا نہیں بنے گا. تو فرسٹ تھنگ, آپ نے بائسنس نہیں ہونی, آپ نے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کی طرف باعث نہیں ہونا. یو شوڈ ریمین نیوٹرل. آپ کو ہر پروگرامنگ لینگویج کے لیے آپ کی فیلنگس نیوٹرل ہونی چاہیے, کیونکہ ہر پروگرامنگ لینگویج کی کچھ پروز اینڈ کون ہے. ریسپیکٹ ایچ پروگرامنگ لینگویج, دس از امپورٹنٹ. اور سیکنڈ, یہ ٹولز ہیں. آپ ان ٹولز کا یوز کر کے ڈفرنٹ طرح کی چیزیں گیٹ کر سکتے ہو. میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اب ویب ڈیولپمنٹ ایک چیز ہے جس کو آپ نے بلڈ کرنا ہے. اب اس کے لیے ٹولنگ ہے, وہ ٹولنگ پروگرامنگ لینگویجز ہیں. آپ نے پروگرامنگ لینگویجز کے سہارے سے ویب کو ڈیولپ کرنا ہے. تو اب آپ نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کس پلیٹ فارم پہ جا رہا ہوں, بیفور چوزنگ اے پروگرامنگ لینگویج, کہ میں کس پلیٹ فارم پہ جا رہا ہوں. لیٹس سے یو ڈیسائیڈ ویب ڈیولپمنٹ. اب آپ ویب ڈیولپمنٹ میں آ گئے. ناؤ آپ کی جو پروگرامنگ لینگویج کی چوائس ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو جائے گی فرام 100 ٹو 10-20 یا مے بی 5-4. آپ کی جو چوائس ہے وہ تھوڑی سکویز ہو جائے گی. تو دس از ویری امپورٹنٹ. آپ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو کہ میں کس طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈیولپ کروں گا. مے بی یو سوئچ ٹو موبائل اور اینڈرائڈ اینڈ آئی او ایس اور ڈیسک ٹاپ, بٹ اسٹارٹنگ میں آپ نے ایک پلیٹ فارم چوز کرنا ہے. میں ایک مثال لے کے چلتا ہوں. آپ نے ویب چوز کر لی. جب آپ پلیٹ فارم چوز کر لیتے ہو, پھر آپ کی جو چوائس ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو جاتی ہے انٹو سم پروگرامنگ لینگویجز. میں مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس PHP آ گئی, آپ کے پاس C# آ گئی, آپ کے پاس پائتھن آ گئی, اس کے علاوہ آپ کے پاس روبی آ گئی. تو یہ کچھ چیزیں آپ کے پاس ویب کے اوپر آ گئی. اب آپ کی سلیکشن تھوڑی سی سلیکٹڈ ہو گئی ہے. اب اس کے اندر بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اچھا میں تو اب C# کے تھرو ہی کروں گا, دیٹس اٹ, میں سارا کام C# سے ہی کروں گا, فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیٹا سب کچھ میں C# سے کروں گا. دس از رانگ اپروچ. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ناؤ یو نو دیٹ کہ فرنٹ اینڈ کے اوپر جاوا اسکرپٹ اچھا پرفارم کرتی ہے, تو آپ فرنٹ کے اوپر جاوا اسکرپٹ یوز کرو گے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک انٹرپرائز اپلیکیشن بنانی ہے, تو آپ بیک اینڈ کے اوپر C# یوز کرو گے. آپ کو پتا ہے کہ مجھے AI کے ریلیٹڈ کچھ کام کرنا ہے ویب کے اوپر, تو آپ پائتھن کو یوز کرو گے وہاں کے پر. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے بیسیکلی, آپ ٹولز چوز کر رہے ہو بیسڈ آن یور ریکوائرمنٹس. اوکے, اب پرابلم یہ آتی ہے کہ میں اتنی زیادہ پروگرامنگ لینگویجز کیسے سیکھ پاؤں گا. میں C# بھی سیکھوں, میں جاوا اسکرپٹ بھی سیکھوں, میں پائتھن بھی سیکھوں. تو میرے بھائیوں, پروگرامنگ لینگویجز سیکھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی اتنا ہیوی ٹاسک نہیں ہے. آپ کو فوکس کرنا ہے بیسک کانسیپٹس کے اوپر. ان چیزوں کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آپ کو پروگرامنگ لینگویج کے اوپر نہیں فوکس کرنا, آپ کو بیسک چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے. وہ کیا ہیں؟ بیسکس آف پروگرامنگ لینگویج میں کیا آپ کو آتے ہیں؟ لوپس, ایریز, فنکشنز. ان چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ نے پرابلم سالونگ کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ کچھ کور سکلز اگر آپ کے پاس ہوں گے, دین ٹولنگ یوز کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. میں مثال دیتا ہوں. میں نے جب اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تو مجھے .NET کا آئیڈیا تھا ہلکا پھلکا, بٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اینگولر. مجھے اینگولر کا صرف نام آتا تھا اور اسپیلنگز آتے تھے, دیٹس اٹ اباؤٹ اینگولر. مجھے اس کے علاوہ اینگولر کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. بٹ وین آئی اسٹارٹ مائی جاب, I spent 1 to 2 weeks in learning process, اور after 2 weeks میں اینگولر کو گیٹ کر گیا اور میں اس کے اندر کام کرنا میں نے اسٹارٹ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اینگولر ہے, یہ جو بھی ہے یہ ایک سٹرکچر ہے, اس کا ایک سٹرکچر ہے جس میں مجھے پتا ہے کہ کمپوننٹس ہیں, اس کے علاوہ مجھے پتا ہے کہ سروسز ہیں,
مجھے پتا ہے کہ میں نے لاجک کہاں پہ رکھنی ہے, HTML کہاں پہ آئے گی, تو میں نے اس کا سٹرکچر سمجھا. سٹرکچر سمجھنے میں مجھے 1 ویک لگا, اور اس کے علاوہ کچھ اس کے اسپیسیفک اسپیکٹس جو ہیں ان کو اسٹڈی کیا. تو باقی آپ کے سامنے ہے, لوپس ہوتی ہیں, ویریبلز ہوتے ہیں, وہ سب سیم ہیں. تو آپ نے بھی یہ نہیں کرنا کہ اچھا میں اب ایک ہی چیز کے اوپر سٹک ہو جاؤں, یہ ایسے نہیں چلے گا. آپ کو ٹولنگ, آپ نے ان کو ایز اے ٹول لینا ہے. جہاں پہ آپ کو جو ٹول ضرورت پڑے گا آپ اس ٹولز کو یوز کریں, اس میں کوئی بائسنس نہیں ہے. پوائنٹ از کہ آپ کو جہاں پہ جس چیز کے تھرو کام کرنے میں جس پروگرامنگ لینگویج کے تھرو آپ بہتر کام کر پائیں آپ اس کو سلیکٹ کریں. اگر AI کا کام کرنا ہے ڈونٹ گو وتھ C#, گو وتھ Python. انٹرپرائز لیول کا کام کرنا ہے ڈونٹ چوز دا Python, گو وتھ C#. اٹ از ویری سمپل کانسیپٹ. تو اس طریقے سے آپ جو ہیں اپنی کیریئر کے اندر گرو کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کو گروتھ مل سکتی ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں بڑی زندگی رہی. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. کون نہیں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.